بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد القزويني رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وبه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلاف على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا امرتكم ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو تم اس کو لے لو، اور میں جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو تم اس سے رک جاؤ. دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذرونی ما ترکتکم، چھوڑ دو ان چیزوں کو جو میں نے تمہارے سلسلے میں چھوڑ دیا ہے. فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبیائهم. اس لیے کہ ہلاک ہوئے ہیں وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کی ہلاکت کی وجہ ان کا انبیاء علیہ السلام پر اختلافات اور سوالات کرنا ہے. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں کسی چیز کا حکم دوں، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم اپنی استطاعت کے بقدر اس کو پکڑ لو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، اور جب میں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے رک جاؤ. پہلی روایت اور دوسری روایت کسی قدر معنی کے اعتبار سے ایک ہے. اذا امرتکم به فخذوه، جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو تم اس کو پکڑ لو، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ. قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور اسی پر مشتمل یہ روایت ہے. ما امرتکم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. تو گویا کہ یہ روایت اسی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے. اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ اذا امرتکم سے مراد کون سے امور ہے؟ کیا تمام امور ہے؟ امور دنیاویہ اور امور دینیہ سب مراد ہے، یا صرف امور دینیہ مراد ہے؟ چونکہ تعبیر نخل کے
سے متعلق ایک روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیاوی امور کے معاملے میں تم زیادہ جانتے ہو۔ تو وہ روایت سامنے رکھ کر کے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد امور دینیہ مراد ہے، کہ امور دینیہ میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ حرف آخر ہے، اس کو لے لو اور قبول کر لو۔ اور جہاں تک امور دنیاویہ مراد ہے تو اس میں اختیار ہے، چاہے تو عمل کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے بلکہ یہ اختیار مقید ہے۔ وہ امور دنیا جس میں کسی بھی طرح سے شریعت کی مداخلت ہے، شریعت دخیل ہے، وہ امور دنیاویہ بھی دنیاویہ نہیں دینیہ امور میں شمار ہوں گے۔ جیسے کاروبار کرنا ہے، بیع و شراء کرنا ہے، بظاہر امور دنیاویہ میں داخل ہے، مگر اس میں بھی بہت ساری قسمیں وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی ہے، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ امور دنیاویہ ہے، اس میں آپ علیہ السلام کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ تو امور دنیاویہ مراد نہیں ہے، یہ بات مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی بہت سارے وہ امور ہے جو بظاہر دنیاوی امور سمجھے جاتے ہیں لیکن دینی امور سے اس کا تعلق ہے۔ بعض شارحین نے یہاں پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عاجزی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھئی تمہارے دنیاوی امور کے تم خود مختار ہو، یہ آپ نے جو فرمایا ہے یہ آپ کی اظہار عاجزی ہے۔ کسی بھی حکم کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور حدیث کو لے کر کے ہمارا عمل کیسے ہونا چاہیے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا انداز اور کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم پہلے پہلو کے اعتبار سے غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے کے لیے، تابع کے لیے، امتی کے لیے، شاگرد کے لیے، بیٹے کے لیے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو کوئی چھوٹے ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے کی بات ظاہری اعتبار سے مفید چیزوں میں بھی تسلیم کرے اور ظاہری طور پر مضر چیزوں میں بھی تسلیم کر لے، ظاہری مضرت اس میں سمجھ میں آتی ہو لیکن اس میں بھی اپنے بڑوں کی بات کو قبول کر لے۔ یہ امتی کے پہلو سے دیکھا جائے تو یہ حکم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، دوسرا پہلو ہے خود شیخ نے جو فرمایا ہے، دوسرا پہلو ہے کہ استاد نے جو فرمایا ہے، دوسرا پہلو کہ باپ نے جو فرمایا ہے، تمہیں اختیار ہے اس معاملے میں۔ یہ ان کی عاجزی ہے، اگر وہ چاہیں تو بجائے اختیار کے وہ حکم دے دیں، تو اگر وہ حکم دے دیں تو باپ کا حکم ہو کہ استاد کا حکم ہو کہ نبی کا حکم ہو، وہ بیٹے کے لیے، طالب علم کے لیے، امتی کے لیے
اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو باپ کے لیے یہ عاجزی کی بات ہے کہ وہ بجائے حکم دینے سے کسی معاملے میں اختیار دے دے۔ استاد کے لیے یہ عاجزی کی بات ہے کہ وہ یہ کہیں کہ چاہے تو یہ کام کر لو۔ شیخ کے لیے یہ بات اس کی اپنی فطری عاجزی کی بات ہے کہ وہ بجائے حکم دینے کے اختیار دے دے۔ اس لیے یہ روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انتم اعلم بامور دنیاکم، اس روایت کو اگر ہم اس پہلو سے سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ چاہے تو اس کو اختیار کرو، چاہے تو اختیار نہ کرو، تم اپنے دنیاوی امور میں خود مختار ہو۔ یہ آپ کی عاجزی کا تقاضا تھا، لیکن ہمارے امتی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ چاہے تو ظاہری مضرت ہم محسوس کریں یا نفع محسوس کریں، ہم تو اس کی اتباع کریں۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا ٹکڑا ہے وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میں جن چیزوں سے تم کو روک دوں اس سے رک جاؤ۔ اب اس روایت کے اندر بھی اور اس کے بعد آنے والی دوسری روایت میں خاص طور سے یہ بات آ رہی ہے، لیکن وہاں پر ایک اور جملے کا اضافہ ہے اذا امرتکم بشیء فخذوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے بقدر اس چیز پر عمل کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سے، آپ کے اوامر میں سے، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کے اوامر میں سے، خواہ وہ امر قرآن کا ہو یا وہ امر حدیث کا ہو، ان میں سے بعض اوامر فرض کے درجے کے ہوتے ہیں، بعض اوامر واجب کے درجے کے ہوتے ہیں، بعض اوامر سنت اور بعض اوامر مستحب کے درجے کے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ مستطعتم، جتنا تم عمل کر سکتے ہو کرو۔ تو مستطعتم کہاں پر اپلائی ہوگا؟ کہ جو فرض درجے کے اوامر ہے وہاں پر یہ استطاعت کا اختیار نہیں، جو واجب درجے کے اوامر ہے وہاں پر استطاعت کا اختیار نہیں، بلکہ جو سنت اور نفل درجے کے ہے وہاں پر استطاعت۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ فرض درجے کے اوامر میں بھی اس کی تکمیل میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جتنا بہتر انداز میں تم اس کو انجام دے سکتے ہو دو۔ مثلا جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اپنی استطاعت کے بقدر بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو، یہ بقدر استطاعت حکم کو انجام دو۔ یہ ہے اذا امرتکم بشیء فخذوا منہ ما استطعتم۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جب کسی چیز سے روکوں تو جتنا رک سکتے ہو رکو، یہ نہیں۔ جس چیز سے منع کر دیا گیا تو اگر وہ چیز حرام ہے تو رکنا لازم ہے، اور اگر مکروہ ہے تو اس سے رکنا مندوب ہے۔ مکروہ ہے تو اس سے رکنا مندوب ہے، مستحب ہے۔ لیکن یہاں پر استطاعت نہیں ہے، منہیات میں ہر لحاظ سے رکنا ضروری ہے۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جتنا رک سکتے ہو رکو، نہیں۔ بد نظری نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کرو بھائی، بلکہ کوئی بھی نہیں بولتے۔ زنا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، جتنا ہو سکے احتیاط کریں، اور جو نہیں ہو سکتا اتنے حد تک زنا کر لیا جائے، ایسی بات نہیں۔
چوری نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جتنا رک سکتے ہو رکو اور جہاں نہیں رک سکتے وہاں پر کر لیا کرو کچھ چوری، ایسی بات نہیں۔ تو جو منہیات ہے اس میں مستطاعتم کی قید اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر رکنا لازمی ہے، خواہ وہ کتنے بھی غلط بڑے درجے کی چیز ہو، الا یہ کہ حالت اضطرار پیدا ہو جائے تو حکم بدل جائے گا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کہا گیا کہ لہذا اگر کوئی شخص ایئرپورٹ پر ہو، پیاس کی شدت ہو، پورے ایئرپورٹ پر پانی کہیں نہ مل رہا ہو، اور جہاں جاتے ہیں وہاں شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہو اور سارے لوگ شراب پی کر ہی اپنی پیاس بجھا رہے ہوں، اور آپ کو پانی کہیں بھی میسر نہ آ رہا ہو، حتیٰ کہ آپ کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی ہو، یہ ہے حالت اضطرار۔ تو غیر باغ ولا عاد، یہ دو شرطوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ یہ ضرورت کی وجہ سے آپ شراب پانی کی جگہ استعمال کر رہے ہیں تو چھک کر نہیں پی سکتے ہیں، خوب طبیعت سے نہیں پی سکتے ہیں، اپنی جان بچانے کے بقدر جتنی شراب پینا ہے اتنا ہی پی سکتے ہیں۔ الضرورۃ تتقدر بقدر الضرورہ، یہاں پر شراب جو حرام تھی حلال نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ضرورت کی تکمیل کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، یہ حالت اضطرار ہے۔ حالت اضطرار سے پہلے کہیں بھی استطاعت کی شرط نہیں ہے، بلکہ وہاں پر مکمل طور پہ بچنا ضروری ہے۔ یہ جو روایت ہے، دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ذرونی ما ترکتکم، چھوڑ دو ان امور کو جو میں نے چھوڑ دیا ہے تمہارے لیے، اس کا ایک شان ورود ہے۔ دراصل ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے۔ فوری ایک صحابی نے اٹھ کر کے پوچھا کہ لِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا، تیسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذرونی ما ترکتکم، میں تمہارے حوالے سے جو بات چھوڑ دوں تم بھی اس کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال واجب ہے تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا ضروری ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ پا کر کے گناہگار ہو جاتے۔ اس لیے ایسے سوالات نہ کرو جو جس کے بارے میں نے سکوت اختیار کیا ہے، تم بھی سکوت اختیار کرو۔ اور بعض روایات میں اس کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل بھی اسی طرح کے سوالات کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر وہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم انہیں دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے آگے آپ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس لیے زیادہ سوالات نہ کرو۔ اسی لیے آگے بھی فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، یہاں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ کہا گیا انبیاء پر اختلافات و سوالات کی بنیاد پر پہلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ یہ سیاق کلام خود یہ بتا رہا ہے کہ مطلق سوالات یہاں ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ انداز کلام سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ سوالات ممنوع ہیں کہ جو سوالات تعنت کی بنیاد پر، تکلف کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کے باوجود سوال کر رہے ہیں؟ تکلف میں مبتلا کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، اپنی قابلیت کو جھاڑنے کے لیے سوالات کر رہے ہیں۔ جہاں پر تعنت پایا جائے وہاں پر سوال کرنا جائز نہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر میں کسی بات میں سکوت اختیار کروں
تو اس کی وجہ سے تمہارے لیے بہت ساری گنجائش رہے گی عمل کرنے میں، اور تم سوالات زیادہ کرتے چلے جاؤ گے تو قیودات بڑھتی چلی جائے گی، اس کی وجہ سے عمل کرنے کی گنجائش کم ہوتی چلی جائے گی، اور اس کی وجہ سے امت کو زحمت ہوگی۔ اس لیے ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کے مشقت میں پڑنے کا اندیشہ ہو، ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں کچھ کہوں تو جتنا استطاعت کے بقدر ہو اس کو لے لو، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو تم اس سے رک جاؤ۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله۔ جی، حدثنا ابو معاویہ ووکیع، واو عاطفہ بھی ہے، پھر دوسرا واو وکیع کا ہے، ورنہ اگر یہ واو آپ حذف کر دیں گے تو ابو معاویہ وکیع کی صورت میں حضرت امام وکیع کا نام ترکیب کے اعتبار سے ابو معاویہ کا بدل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ابو معاویہ سے مراد حضرت وکیع، یہ مطلب ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ مستقل ایک راوی ابو معاویہ ہے اور ایک راوی وکیع ہے، یہ دونوں کے دونوں ابو بکر ابن شیبہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابو معاویہ اور وکیع دونوں اعمش سے روایت کرتے ہیں، اور اعمش ابو صالح سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میری اطاعت کرے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے وہ حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس آیت کی تفسیر ہے یہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بھرے مجمع میں یہ چیلنج دے دیا سب کو کہ تم جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں قرآن سے ثابت کر دوں گا۔ تو کسی نے ایک سوال کیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث سے اس کا جواب دے دیا۔ تو سائل نے پوچھا کہ آپ نے کہا بھی قرآن سے جواب دیں گے، تو حضرت ابن مسعود نے یہی آیت پڑھ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت بھی حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، لہٰذا جتنی روایات سے آپ استدلال کرو گے وہ استدلال قرآن سے استدلال ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بہترین تماچا ہے منکرین حدیث پر، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ قرآن کی اس آیت کو، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، مانو قرآن کو، قرآن کے اندر آیا ہے کہ حدیث کو مانو، تو اب حدیث کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ پھر قرآن میں آیا ہے کہ حدیث کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جتنی روایات ہیں یہ روایات ہی دراصل قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن السوقة عن ابي جعفر رضي الله عنه قال كان ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه۔ عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد، عن ابن المبارک نہیں پڑھیں گے، کچھ پڑھیں نا، زکریا بن عدی، سمجھے؟ حمزہ وصلی ہوتا ہے ان کا ہمیشہ، وہ الگ سے نہیں پڑھا جاتا، زکریا ابن عدی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، لم یعدہ ولم یقصر دونہ، نہ اس میں کچھ اضافہ کرتے نہ اس میں کچھ کمی کرتے،
یہ خصوصیت تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، بڑی عجیب خصوصیت تھی۔ حالانکہ یہ سنتوں کے اوپر بہت گہرائی سے عمل کرتے تھے، بہت گہرائی سے۔ سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں ایک عجیب امتیاز تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ایک موقع پر آپ مدینے سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور راستے میں آپ تھوڑا سا جھک گئے اور تھوڑی دور جانے کے بعد پھر صحیح ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ دراصل یہاں ایک درخت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ یہاں سے گزرتے تو آپ تھوڑا سا جھک کے چلے جاتے ہیں، اگرچہ کہ اب وہ درخت موجود نہیں ہے لیکن میں نے آپ کی اتباع میں ایسا کیا ہے۔ سنت پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کے سلسلے میں اتنا اہتمام تھا۔ ایک جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے تھوڑی دیر سفر کے دوران قیلولہ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر اٹھ کے جاتے ہوئے فرمایا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دیر یہاں پر قیلولہ فرمایا تھا، اس وجہ سے میں نے بھی قیلولہ فرمایا کر لیا ہے، اگرچہ کہ مجھے قیلولہ کی حاجت نہیں تھی لیکن اتباع میں نے ایسا کیا۔ دراصل جس کو عشق کی دیوانگی ہوتی ہے نا، ان سے ایسے اعمال ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو چسکا لگا ہو تو اندازہ ہوگا، ورنہ چسکا نہیں ہے تو اس کا اندازہ نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک کرنے کی چیز ہے، مگر جس سے بولے اس سے کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول سے کرنے کی چیز ہے۔ تو اتنا اہتمام تھا۔ ایک اور ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ انہوں نے حدیث سنائی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مساجد سے نہ روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث انہوں نے سنائی حضرت سالم جو ان کے بیٹے تھے، بلکہ حضرت عاصم غالباً۔ تو حضرت عاصم نے کہا کہ میں تو ضرور روکوں گا، اپنی خواتین کو مسجد جانے سے بہت ناراض ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے اس کے بعد پھر زندگی بھر بات نہیں کرے اپنے بیٹے سے، صرف اس بنیاد پر کہ حدیث پر انہوں نے معارضہ کیا ہے۔ حیثیت ہی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنی بات کی، اس پر تفصیل آئے گی کہ اس روایت کو لے کر کے غیر مقلدین کتنا ہنگامہ مچاتے ہیں، اور پھر اس کا منشا، روایت کا منشا کیا ہے، وہ بات تفصیل سے آئے گی۔ لیکن یہ بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے سنت کے معاملے میں۔ اچھا، یہاں پر رک کر کے ایک بات دیکھیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تربیت تھا وہ بھی بڑا نرالا ہے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے اس قدر نقال اور اس قدر متبع، اور آپ کے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی صورتحال یہ کہ جس درخت کے نیچے صلح ہوئی تھی، بیعت رضوان ہوئی تھی، وہاں پر مدینے مکے کے درمیان آتے جاتے ہوئے لوگ تھوڑی دیر بطور برکت وہاں بیٹھتے تھے، کچھ دیر آرام کرتے تھے، تو وہ درخت کٹوا دیا اس اندیشے کے ساتھ، اس اندیشے کی وجہ سے کہ آج یہ درخت سے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے، کل اس کی پوجا ہونے لگے گی، وہ درخت کٹوا دیا۔ اسی سے فقہاء نے سد ذرائع کو ثابت کیا ہے کہ بہت سی مرتبہ وہ کام جس سے بعد میں وہ مباح کام جو بعد میں سبب بن جاتا ہو کسی حرام کام کا، وہ مباح کو بھی مباح سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ سد ذرائع اس کو کہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس سد ذرائع مستقل حجت ہے۔ بہرحال تو اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف
والد اتنے سخت، دوسری طرف بیٹے اس قدر نرم. ٹھیک. ایک کا عالم یہ ہے کہ وہ اس درخت کو کٹوا رہے ہیں اس اندیشے کے ساتھ کہ کہیں اس کی پوجا ہونے نہ لگ جائے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اور دوسری طرف بیٹے کا عالم یہ ہے کہ درخت موجود نہیں ہے لیکن وہاں سے جھک کے جا رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی صحیح. لیکن مزاجوں کا جو فرق ہے آپ اندازہ لگائیے کہ مزاجوں کے فرق میں کس قدر تضاد تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مزاج اس قدر نرم کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں کہہ دیا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے. رائے لی گئی حضرت عمر سے تو ان کا مزاج اس قدر گرم کہ کہہ دیا کہ سب کو نہ صرف قتل کیا جائے بلکہ ان کے رشتہ داروں میں جو مسلمان ہیں ہر رشتہ دار سے وہ کافر قیدی کی گردن اڑائی جائے. اس قدر گرم حضرت ابو بکر، اس قدر نرم. حتیٰ کہ آیت نازل ہو گئی ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رائے کے اوپر فیصلہ ہوا اور آیت نازل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے حق میں آیت نازل کی، اگرچہ کہ اس پر عمل نہیں. آیت کے اندر خود اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہو جاتا تو پھر مناسب نہیں تھا. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر متضاد مزاج والوں کی ایک ساتھ کیسے بہترین تربیت کی. تربیت ان کی بھی کی ہے، تربیت ان کی بھی کی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے موقع پر کوئی باہر آواز نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں تو باہر تک آواز آ رہی ہے. پوچھا ابو بکر ایسا کیوں؟ کہا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کو سنا رہا ہوں، تو میری آواز سے محتاج تو ہے نہیں. حضرت عمر نے کہا شیطان کو بھگا رہا ہوں. آپ غور کیجیے مزاج کا کتنا بڑا فرق. لیکن اس طرح کے یہ تو ایک مثال ہے صرف ان دونوں حضرات کی، ہر ایک کا مزاج الگ الگ صحابہ. لیکن تربیت جو ہوئی ہے سب کی، وہ کیسے بہترین انداز میں سب کی تربیت ہوئی ہے. ہم لوگ رہتے تو ارے یہ سب الگ 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 لوگوں کی اپن کا تربیت کرتے تھے. سب ایک ایک مزاج کے ہے، سب ایک ایک نمونے کے ہے ہوتے ہیں، اپنے سے کام ہو سکتا. لیکن وراثت نبوت اس میں بھی، نبوت کی جو وراثت ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل میں، تو اس میں بھی ہے. نہیں بولے تو کسی کی جماعت والوں سے نہیں بن رہی، کسی کی مسجد کی کمیٹی سے نہیں بن رہی، کسی کے مدرسے کے ذمہ داروں سے نہیں بن رہی، کسی کی مدرسے کے صدر مدرس سے نہیں بن رہی. پتہ نہیں فارغ ہونے کے بعد کیسے عجیب عجیب حالات ہمارے علماء فضلاء کے ہیں کہ اس سے نہیں بن رہی، اس سے نہیں بن رہی، اس سے نہیں بن رہی، اس سے نہیں بن رہی. کئی کو نہیں بن رہی. تم ایسا بولتے اپنے سے نہیں ہوتا، انہوں ایسا بولتے اپنے سے نہیں ہوتا، اپنا مزاج ایسا ہے، اپن ایسے گرم آدمی ہے، اپن ایسے نرم آدمی ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ برداشت نہیں ہوتا. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں کیسے ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، یہ سب بازو رکھیے. آپ کیسے ہے یہ دیکھیے. پھر نہیں بن رہی بولے تو آپ کا ہی ہاضمہ کمزور ہے. اگر آپ کا ہاضمہ مضبوط رہتا تو ہر چیز ہضم کر لیتے آپ. اب یہ ہاضمے کے اوپر محنت ہی نہیں کرتے، پڑھائی کے دوران کچھ بھی محنت نہیں، تو استاد کی بات بھی ہضم نہ ہوتی، شیخ کی بات بھی ہضم نہ ہوتی. کئی وہ ہاضمہ اتنا کمزور ہے کہ ہر چیز الٹی کر لیتے رہتے، ہر چیز میں الٹی.
وامٹنگس اتنے ہوتے ہیں ہمارے فضلاء کو باتوں کے جس کی حد نہیں، ہر چیز نوٹ کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض مرتبہ ہو یہ جاتا ہے کہ آپ کے چھوٹے آپ کا ادب کرنے لگتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ادب نہیں کرے تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، خیر خیریت نہیں پوچھ لیے تو پھر کچھ تو بھی تانا سننا پڑتا، ہاتھ نہیں ملائے تو پھر کچھ تو بھی بات سننی پڑتی. اس وجہ سے ادب سے دوسرے ٹھہر رہے ہیں، اس وجہ سے کوئی آپ کو سلام کر رہے ہیں، اس وجہ سے کوئی آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں. اور جب ایسی صورتحال ہے تو یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے، علامات قیامت میں بیان کیا گیا ہے، اکرم الرجل مخافۃ الشر، آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے. جب یہ صورتحال ہو تو یہ علامات قیامت میں سے ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہے جو قیامت کی قربت کو کھینچ رہے ہیں اور اپنی عادات سے. تو یہ کیا ہے بھائی، انہوں ہضم نہیں ہو رہے، انہوں ہضم نہیں ہو رہے، انہوں ہضم نہیں ہو رہے، کوئی بھی ہضم نہیں ہو رہا. کیا اتنی خراب چیز تھی کیا سند فضیلت کہ جیسے ہی یہ مل گئی آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ کوئی آپ کو ہضم ہی نہیں ہو رہا؟ حتیٰ کہ بہت سارے فضلاء کو اپنے والد ہضم نہیں ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اپنے والد ہضم نہیں ہو رہی، اپنی ماں ہضم نہیں ہو رہی، اپنی بیوی ہضم نہیں ہو رہی. ہضم نہیں ہونے کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن ہاضمہ بڑا خراب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تربیت فرمائی، سب کی تربیت فرمائی. ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے ہاضمہ اتنا اچھا ہوتا ہے، ظرف جتنا کمزور ہوتا ہے اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پانی گدلا ہو جاتا ہے. گلاس کا پانی مچھر سے بھی خراب ہو جاتا، اور سمندر کا پانی پوری دنیا کی غلاظت بھی ڈال دی جائے تب بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کا ظرف کتنا ہے، سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ آپ نہ صرف اپنوں کے مسائل بلکہ مشرکین مکہ کی ساری تکلیفوں کو آپ نے ہضم کر لیا اور ایک ڈکا میں سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء اذهبوا وانتم الطلقاء، ایک جملے میں سب کو یک لفظ معاف کر دیا. یہ ظرف کی بات، ضرورت پڑے تو ہم وارث نبی بھی ہے لیکن ہمارا ظرف اتنا چھوٹا، ایک چھوٹی سی بات بھی مچھر کی شکل میں اگر ہمارے ظرف میں گر گئی تو ظرف گدلا ہو جاتا ہے، ان کی طرف سے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے. یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس روایت کو لے کر کے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مزاجاً انتہائی گرم، حضرت عمر مزاجاً انتہائی گرم، حضرت ابو بکر مزاجاً انتہائی نرم، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بہترین تربیت فرمائی ہے. ہمیں بھی مربی بننا ہے، جب تک ہم خود ایسے چھوٹے ظرف کے رہے تو دوسروں کی تربیت کیا کریں گے. بس سبحان اللہ.